بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب کی طرف سے یہ گزارش آئی تھی کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، اور 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے طور پر یوم ولادت کے طور پر منانا کیسا ہے۔ مصروفیت تھی، اس وجہ سے اس کے بارے میں بیان ریکارڈ نہیں کروا پایا، تو آپ دیکھ لیجئے عید میلاد النبی منانا اور 12 ربیع الاول کو جشن کے طور پر منانا، یہ شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور یوم ولادت کا جشن مناتے، ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ دلائل کی دنیا میں قرآن و حدیث کے ذریعے بہت سارے جوابات دیے جاتے ہیں۔ میں 2 طریقے سے اس کا عقلی طور پر جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تقریباً 63 سال تک دنیا میں رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 40 سال کی جو زندگی گزری وہ نبوت سے پہلے کی زندگی گزری، اور 40 سال کے بعد جو 23 سالہ زندگی گزری وہ نبوت والی، دعوت والی، رسالت والی زندگی گزری۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان 63 سالوں میں کبھی اپنے صحابہ سے، اپنے یاروں سے یہ نہیں کہا کہ چلو آؤ آج 12 ربیع الاول ہے، آج میری ولادت کا دن ہے، آج ہم اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، آج اپنا جشن مناتے ہیں۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ کیا ہوتا تو نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کوئی 8 بتاتا ہے، کوئی 9 بتاتا ہے، کوئی 12 ربیع الاول بتاتا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کو بتایا ہوتا اور اپنے دن کا جشن منایا ہوتا ولادت کا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بعد میں آنے والوں کو بتاتے، اور تابعین اپنے بعد میں آنے والوں کو بتاتے۔ اس طرح محقق ہوتا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش کا یہ دن ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی کے اندر کبھی یہ نہیں فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے، آؤ اس دن ہم جشن مناتے ہیں۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نبی کا حکم اپنے سر آنکھوں پر رکھتے تھے، نبی کے ایک حکم پر اپنی جان نچھاور کر دیا کرتے تھے، اپنی ایک سانس کے بدلے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بدلے اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، ان صحاباؤں نے، اتنی محبت کرنے والوں نے، نبی علیہ السلام سے حقیقی عشق کرنے والوں نے کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، کبھی 12 ربیع الاول کے دن تقریب کا انعقاد نہیں کیا۔ تو ہم جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے، ان صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے کبھی نہیں ہو سکتے، ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت شریعت کے اندر موجود نہیں۔ عید میلاد النبی کا اگر شریعت کے اندر ثبوت ہوتا تو صحابہ مناتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے کتنے حقیقی دوست تھے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں منایا۔ حضرت عمر فاروق نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں منایا۔ تو جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھیے، عید میلاد النبی منانا یا اس دن کو خاص کرنا، اس میں تقریب کا انعقاد کرنا، یقیناً وہ لمحہ پوری قیامت تک آنے والے لمحوں سے بہترین لمحہ ہے، بہترین لمحہ تھا جس لمحے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لیکن اس لمحے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا جائے، اسی طریقے سے جشن منایا جائے، یا عید میلاد النبی کے طور پر اس کو پروموٹ کیا جائے،
یہ بالکل اسلام کے اندر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا تمام رسم و رسومات سے، تمام رسمی باتوں سے پاک ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی ہمارے لیے ہر لمحے کے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ یقیناً اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، آپ کے طریقے کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے کریکٹر کو، اخلاق کو سمجھ کر پڑھ کر اپنایا جائے، لیکن اس کا جشن منانا قطعی طور پر جائز نہیں۔ ایک دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، عبادت میں نمونہ ہے، ریاضت میں نمونہ ہے، تجارت میں نمونہ ہے، بزنس میں نمونہ ہے، معاشرت میں نمونہ ہے، معیشت میں تمام چیزوں میں نمونہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تمام چیزیں سکھائی، حتیٰ کہ صحابہ کہتے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ جس طریقے سے باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، اس طریقے سے میں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بیت الخلاء جانے کا طریقہ، آنے کا طریقہ، تمام چیزیں پاکی حاصل، تمام چیزیں بتائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، اگر شریعت کے اندر عید میلاد النبی کا ثبوت ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کو یہ کیوں نہیں سکھایا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، اس میں اس طریقے سے جشن منایا جائے، عید منائی جائے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس طرح کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ملتی جس میں صحابہ کو یہ سکھلایا گیا ہو کہ میری ولادت کا دن ہے، اس کو اس طریقے سے منایا جائے، اس میں اس طریقے سے تقریب کا انعقاد کیا جائے۔ تو یہ وہ دلائل عقلیہ ہے اور آرگومنٹ سے اور لاجک ہے کہ عید میلاد النبی کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کریم سے تو واضح ہے اور آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے، لیکن یہ وہ دلائل عقلیہ ہے اور یہ وہ لاجک ہے جو ایک عام ذہن کا انسان، انٹلیکچول مائنڈ کا انسان آسانی سے سمجھ لے گا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں پردہ پڑ چکا ہے، اس کے ذہن میں غلاف آ چکا ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے، تو وہ تو نہیں سمجھے گا، چاہے اس کے سامنے ہزار طریقے کے دلائل رکھ دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان رسوم اور بدعات سے حفاظت فرمائے۔ یا اللہ